السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب سے پہلے تو دی ریوائول فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم جو یوتھ جو اسپیشلی یہاں پہ ویسینٹی کے اندر موجود ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں اور ان کے سامنے اپنے کچھ پروگرامز رکھیں جو ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بس کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، جس ہسٹری میں جس مقام پہ کھڑے ہیں، وہ بہت کرٹیکل ہے اس لحاظ سے کہ امت مسلمہ کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہم زوال کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ اب ہمارا زوال ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں، جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بے بس ہیں کہ اس کے لیے آواز تک بلند نہیں کر سکتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے بطور امت مسلمہ کے، اور بطور پاکستانی نیشن کے ہمارا حال کیا ہے وہ تو خیر اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا اور آج ہم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس کرٹیکل جنکچر پہ ہم موجود ہیں اس وقت ہسٹری کے، کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو ہمارے سامنے ایک موقع، ہمارے سامنے ایک پروگرام ہے وہ تو بالکل موجود ہے اور بڑا تفصیلی پروگرام ہے جو ہم نے ڈیوائز کیا ہے، اور اس میں جو بھی ہمارا ایکسپیرینس رہا قرآن مجید کے حوالے سے کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے قرآن سیکھا، اور ان کی زندگی میں ان کے ساتھ شامل بھی رہے، ان کے مشن کو لے کے چلتے رہے، تو وہ انسائٹ بھی ہے۔ اور پھر جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی سیکھا، خاص طور پہ ویسٹرن نیشنز میں جس طریقے سے وہ کام کو کرتے ہیں، جس طریقے سے کام کو اپنی انتہا تک پہنچاتے ہیں، وہ کیپبلٹی جو ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں میں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پاتے، نہ ہمارے اندر کیپبلٹی رہی ہے، بلکہ اتنا برا حال ہے کہ ہم کسی قسم کی اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو ہزار سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر 1-2 سال کی پلاننگ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس سچویشن میں، یعنی اس معاملے میں جو ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہم سب کو سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمیں ریئلائز کرانا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو، کیونکہ دیکھیں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے کسی بھی قوم اور نیشن کا ایسٹ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں، بہت فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری نظر بخش دے، یعنی جوان جو ہیں ان کو میری نظر، میرا عشق جو ہے وہ کس طریقے سے مل جائے، اور ان کو جو ہے میرا سوز جگر مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے تو نے تڑپ عطا کی ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ کسی طریقے سے نوجوانوں میں شفٹ ہو جائے۔ اکثر نوجوانوں سے خطاب کرتے وہ یہ بات کہتے تھے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، کہ تم تو اپنی آرزوؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ آرزویں کیا ہیں اس وقت ہمارے یوتھ کی، مسلمانوں کے جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا بھی یوتھ ہے، اس کی کیا آرزو ہے؟ اس کی صرف ایک ہی آرزو ہے کہ دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، اچھا لائف سٹائل کیسے انجوائے کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب یہی آبجیکٹو ہے، جب یہی مقصود زندگی ہے، تو پھر پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا یہ اچیو ہوتا ہوا۔ تو اب تو پاکستانی نوجوان جو ہیں، یہ یوتھ جو ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے اسکیپ کر جائیں، نکل جائیں وہ یہاں سے، جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، پاکستان میں کچھ نہیں ملنا۔ خیر یہ پرسیپشن جو ہے ان کی کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم نے حال کر دیا ہے پاکستان کا، اس وقت اگلی جنریشن کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہم نے چھوڑا، ان کے لیے تو کوئی اب مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ بات ہمیں ان کو اب ریئلائز کرانی ہے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ تم موجود ہو
بہت کچھ کو تم کر سکتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اپنا نظریہ، اپنا آبجیکٹو ہائر کرنا ہوگا۔ اقبال کیا فرماتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، کہ سب سے پہلا وصف جو کسی نوجوان میں ہونا چاہیے، جو اقبال دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہی تھا کہ وہ کوئی بلند مقصد اپنائیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کھپائیں۔ اگر نوجوان اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے تو بہت بڑی چینج اس دنیا میں آ جائے گی، بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اقبال اسی کو بار بار جو ہے پیش بھی کرتے تھے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، کہ خرد جو ہے وہ اس وقت غلام ہو چکی ہے ہماری، اس کو کسی طریقے سے اس غلامی سے آزاد کرانا ہے، اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ نوجوان جو ہے ہماری قوم کے، وہ کسی طریقے سے جو ہے لیڈر بن جائیں، ان کے اندر لیڈرشپ کیپیبلٹیز پیدا ہو جائیں، تو بہت کچھ وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک انسان کیا اچیو کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں آج تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، آج تو ہر دوسرا بندہ جو ہے اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک فالس ہوپ تو دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو وہ کانفیڈنس وہ صحیح طریقے سے آپ کے اندر انجیکٹ نہیں کر پاتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ڈوپامین جو لیولز ہیں ان کو ہائی کر دیں گے، آپ ایک اچھا فیل کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس والے سے پورا پروسیس آپ کو دیتے ہیں، پورا منہج، پوری میتھڈولوجی آپ کو دیتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں کہ واقعی آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب فرماتے ہیں کہ خواہش راچوں از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی، کہ اگر تم اپنی خودی کو مستحکم کر لو، جیسا کہ اقبال نے پورا پروسیس دیا ہے، تم اگر چاہو تو دنیا تبدیل کر سکتے ہو۔ There is nothing in this world that you can't achieve۔ انسان کی جو کیپبلٹیز ہیں اس کے آگے کچھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں صرف آپ کے سامنے کچھ سچویشن رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، جو امت مسلمہ کی واحد آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنائی گئی، اس کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے، لیکن ہم اس پوٹینشیل کو جو ہے صحیح طریقے سے بروکار نہیں لے کے آ رہے۔ تو اگر آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں، آگے چلیے۔ جی آگے چلیے، جی یہاں پہ رکیے، ٹھیک ہے جی۔ کہ سب سے پہلا جو ایسپیکٹ آپ دیکھیں پاکستان کا کتنا زبردست ہے، کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی دی ہے کہ پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس وقت جو ہے پوری دنیا کا جو ہے انرجی کوریڈور بن سکتا ہے، ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور بن سکتا ہے۔ کوئی پاکستان کو جو پاکستان کی یہ سگنیفیکنس ہے اس کو یہاں سے ختم نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سے دیکھیں پاکستان کے ناردرن سائڈ پہ آپ کو یہ جو ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، جو کہ آئل اینڈ گیس اور اس طرح کی تمام جو ریسورسز ہیں اس سے مالا مال ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کو جو ایکسس حاصل ہے وہ پرشین گلف کا ایکسس حاصل ہے، جو پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو جو آئل رچ گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کا تعلق ہے۔ چائنا ایسے نہیں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا سی پیک کے اوپر، اس کو پتا ہے کہ گرم پانیوں تک رسائی جو ہے اس کو پاکستان کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ پاکستان کے ایک طرف جو افغانستان ہے، وہاں پہ چیزیں جو ہیں سٹیبل نہیں ہیں، ایران ہے جس کے اوپر جو ہے پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی، تو پاکستان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے اپنے اس پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے برقرار نہیں لے کے آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کی وجوہات آپ کم سے کم جو ہے جانتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا ایزی ایکسیس ہے فار ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی۔ پاکستان کے پاس جو پورٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ فار ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی۔ تو یہ اتنا زبردست کوریڈور ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ آگے چلیے۔ پاکستان کا جو صرف اکنامک پوٹینشیل آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے، کہ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کے اگر ملکوں کو دیکھیں تو 23rd لارجسٹ اکانومی،
40th لارجسٹ اکانومی ان ٹرمز آف جی ڈی پی کے حوالے سے، پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اعتبار سے یہ 23rd لارجسٹ اکانومی بنتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کا بہت برا حال کر دیا، کتنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اگر آپ اس کو فورن ریمیٹنس کے حوالے سے دیکھیں کہ فورن ریمیٹنس کتنے جو ہے لوگ باہر سے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، تو پاکستان تقریباً 8ویں یا 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا ایگریکلچر پوٹینشیل کتنا ہے کہ 4th جو ہے لارجسٹ پروڈیوسر ہے کاٹن کا، 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہے شوگر کین کا، اور یہ 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہے ویٹ کا، اور 10th لارجسٹ پروڈیوسر ہے چاول کا، رائس کا۔ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر پا رہے۔ آگے چلیے، پھر پاکستان میں جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، یہ ریسورس رچ کنٹری، ہر قسم کی ریسورسز یہاں پہ موجود ہیں۔ آئل گیس تو ہے ہی، اس کے علاوہ آپ جو بھی کوئی منرل یا مٹیریل اپنے میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو جو ہے میپ دکھا رہا ہوں، اس کے اندر وہ تمام مٹیریلز اور منرلز اور آئل اینڈ گیس جتنے بھی پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ ہیں اس کا یہ سارا سروے موجود ہے۔ لیکن ہم اس سے صحیح طریقے سے، ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم مائننگ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم وہاں سے ان تمام ریسورسز کو نکال کر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے چلیے، اور پھر جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریزیلینس ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے، یعنی کیسے کیسے بڑے شاکس جو ہیں اس کو لگتے ہیں پھر بھی سروائیو کر دیتا ہے۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے کرائسس دیکھے، ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس دیکھا، اکنامک میلٹ ڈاؤن دیکھا، ہم نے سہ لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب یہاں پہ جو اکنامک پالیسی ہے وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اکنامک پالیسی کو چلنے ہی نہیں دیا گیا کبھی، پھر بھی بہرحال کسی طرح چل رہا ہے، پاکستان چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ وار اگینسٹ ٹیررزم چلتا رہا، ہم کس طریقے سے اس سے نکلے، دنیا حیران ہے۔ ورنہ جس ملک کو بھی انہوں نے اس دلدل میں پھینکا وہ بات اس کے بعد وہاں سے نکل نہ سکے۔ ہم ریزیلینٹ ہیں، نکل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیچرل کلیمٹیز کتنی زیادہ ہیں، ان سب کو ہم سہ جاتے ہیں۔ کتنا پاکستانی نیشن خود جو ہے وہ چیریٹی کرتی ہے اور اپنے مسلمان جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، دنیا حیران ہے۔ اور سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے بیڈ گورننس، جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے پکڑ کے، اس کو بھی ہم سہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں۔ ریزیلینٹ کنٹری، یہ اس کا پوٹینشیل ہے۔ آگے چلیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ واحد دنیا کی واحد آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، چھوٹی بات ہے، اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آج اس دور میں یہ پوسٹ کلونیل جو دور ہے جس کے اندر کمپلیٹ ہیجمنی ہے ویسٹرن پاورز کی، اور ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے، وہ خدا کو تو مانتے ہی نہیں۔ وہاں پر یہ ملک بنتا ہے اور اس کے آئین کے بالکل آغاز میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ سوورینٹی جو ہے یہااں پر صرف اللہ کے پاس ہوگی اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، چھوٹی بات نہیں۔ اور پھر اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر بن سکتا ہے، اور تاریخ میں ہم نے ثابت کیا کہ وی آر the leader of the Muslim world۔ اور کون ہے بتائیں؟ یہ جو آج ذرا سر اٹھا رہے ہیں جو گلف اسٹیٹس ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو امریکہ کے سینیٹر نے ان کو بتایا تھا تمہاری اوقات یہ ہے کہ 2 ہفتے تک ہم اپنی سیکورٹی ہٹا لیں تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ ان کا حال ہے۔ ہمارے پاس ون آف دا لارجسٹ جو ہے ملٹری ہے، ہمارے پاس نیوکلیر آرسنل موجود ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح۔ اور آگے چلیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں پر یوتھ پاور ہے۔ پاکستان کی پیسے تو بڑی پاپولیشن ہے، مطلب پاکستان جو ہے 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے۔ تو 207 ملین کی بات کر رہی ہے، 207 ملین، بلکہ ابھی جو ہے وہ 225 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے ملین کی ہم پاپولیشن، اور اس میں جو ہے 65.5 ملین تو خالی لیبر فورس ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی لیبر فورس ہے۔ پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں اس وقت سفر کر رہی ہیں، پوری دنیا کی اکانومیز کو آپ اسٹڈی کر لیں، ان کے مستقبل میں ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟
دے آر ایجنگ اکانومی. اب جا کے بڑے بڑے اکانومسٹ سے پوچھیں ایجنگ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر نوجوان ختم ہو جاتے ہیں. کسی بھی قوم کے جب نوجوان ختم ہو جاتے ہیں تو اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اب اس کو لازمی باہر سے کہیں سے نوجوان لے کے آنے ہیں اور وہ گیپ کو فل کرنا ہے, ورنہ وہ اکانومی نہیں چل سکتی. اور پاکستان کا کمال یہ ہے پوری دنیا میں نوجوانوں کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس نوجوانوں کی کثرت ہے. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہ, اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اور پھر 10.8 ملین پیپل جو ہے صرف جو ہے وہ ابھی ورکنگ ابراڈ ہیں. اگر اس کو بڑھایا جائے تو بہت بڑی ریمیٹنس کا جو ہے ایک دروازہ کھل سکتا ہے. ابھی بھی اتنی زیادہ ریمیٹنس آ رہی ہے. اور پھر یوتھ جو ہے یہاں پر 64% آف دا پاکستانی پاپولیشن یوتھ. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 2050 تک اسی طرح رہنے والا ہے, یہی ایسٹیمیٹ بتا رہے ہیں. چھوٹی بات ہے, صرف یوتھ کو ایک ڈائریکشن مل جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ وہ ہیں کیا, ان کا پوٹینشیل کیا ہے, وہ نہ صرف پاکستانی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں, پوری امت مسلمہ کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں, ان کو شعور نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ آگے چلیے, اگر اصل مسئلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ 1% ایلیٹ ہے جو یہاں پر قابض ہے. وہ 1% ایلیٹ جو کہ یہاں پر 99% لوگوں کے اوپر قابض ہے, جن کو اگر یہ تھوڑا اگر مل جائے نا یہاں کے لوگ, زیادہ لوگ نہیں, 3.5%, 5% لوگ بھی اگر مل جائیں, وہ اگر پھونک مارے تو یہ اڑ جائیں. لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت بھی نہیں, ہمیں ہمت ہی نہیں دی گئی کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو بندوق اٹھانی پڑے گی, یہ دور اب ڈفرینٹ قسم کا دور ہے. یہاں پہ سوشل کانٹریکٹس ہیں, یہاں پہ وہ پرانا دور نہیں ہے کہ بادشاہ ہوتے تھے اور باقی سب جو ہے غلام ہوتے تھے. یہاں پہ آپ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں اس قوم کے وسائل کے اوپر جتنا ایک ایلیٹ کا بندہ رکھتا ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں, یا آپ کو بتایا ہی نہیں گیا. سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے جب ہم لوگ آج نوجوانوں سے پوچھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں, ان کو پتہ ہی نہیں. وہ کس طریقے سے اپنے رولرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, اس کے ملٹیپل چینلز موجود ہیں. اس گئے گزرے ملک پہ بھی, یس, بڑا گیا گزرا ملک ہے, ہماری جوڈیشری بیڑا غرق ہے اس کا. ہم نیچے سے, اب تو رینکنگ ہوتی ہے نا, جو وہ دنیا کی جتنے بھی جو انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں, اس میں جب وہ رینکنگ ہوتی ہے نیچے سے ہم کو 6 7 نمبر پہ آتے ہیں. لیکن پھر بھی موجود تو ہے نا, ایک پیپر تو موجود ہے, قوانین تو موجود ہیں. اپنے رائٹس تو پہچانو, کھڑے تو ہو اس کے لیے, ایک طاقت تو بنو, الائنسز بناؤ اور کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف. دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیشنز جو جن کو ہم نے اکانومی سکھائی, وہ آج ہم سے آگے نکل چکی. یہ ساؤتھ کوریا کیا تھا, یہ ویتنام کیا تھا, یہ انڈونیشیا کیا تھا, آج بنگلہ دیش کیا تھا, آج سب ہم سے آگے نکل گئے. اب تو چھوڑیں, یہ تو آگے نکل چکے. اب تو وہ جو افریقن کنٹریز تھیں جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھیں, وہ یوگینڈا اور وہ نائجیریا اور اس طرح کی, وہ بھی ہم سے آگے نکل رہی ہیں. ایتھوپیا ہم سے آگے نکل گیا. تو جب یہ حال ہو چکا ہے تو یار کب جاگیں گے آخر ہم؟ ہمیں جاگنا ہوگا, خود بھی جاگنا ہوگا, اور خاص طور پہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو جگانا ہوگا. وہ ہپنوٹائز ہو چکے ہیں اس وقت, ان کو صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے, بس یار بھاگ جاؤ پاکستان سے, اور اپنا جو ہے مستقبل کیا ہے, باہر جا کے مستقبل کیا ملے گا آپ کو, آپ غلام بنو گے ان کے. ہم نے باہر کام بھی کیا ہے, پڑھا بھی ہے, آپ بے شک پڑھنے کے لیے جائیں, ایجوکیشن اپنی اپ گریڈ کریں, اپنی سکلز کو امپروو کریں, لیکن وہاں پہ آپ کو کبھی بھی عزت کے ساتھ رہنے نہیں دیا, وہاں پہ آپ کو ذلیل کیا جائے گا. تو کیوں جاتے ہو بھائی وہاں پر جب تمہارے پاس اپنا اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے؟ تو بہرحال اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آخری سلائیڈ ہے, یہ تینوں آپ دکھا دیں, جو اس کے جو ہیں سرکلز ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جو ہمارا پھر کام کیا ہے, ہمارا پروگرام کیا ہے, اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے. اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کویشچنس لیں گے, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کیا جائے, آپ بھی اپنی انپٹس دیں ہمیں.
تو دیکھیں ہمارا جو 3 سرکلز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں، ایک جو ہے سب سے بڑا سرکل جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا ہے، کیونکہ نظریہ سب کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیں نظریہ ہی آپ کا خراب ہو جائے تو پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے نا تو ابھی آپ ان یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ مٹھی پر یہودی ہیں، پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے انفلوئنس ہے ان کا۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے نظریے کو جانتے ہیں، اس پہ کھڑے ہیں، اپنی شناخت کو پہچانتے ہیں۔ نظریے کی بنیاد پہ ہی پھر شناخت طے ہوتی ہے، آپ کی انڈیویجول شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے، آپ کی کلیکٹیو شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے۔ جب نظریہ آپ کو نہیں پتا ہوگا اپنا تو پھر آپ اپنی شناخت کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال بیان فرماتے ہیں اور نوجوان تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرا تعلق کس قوم سے تھا؟ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ، اس نظریے پہ وہ کھڑے تھے، ان سے تمہارا تعلق ہے، تم بھول چکے ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ 2 بڑی صوبہ پاورز کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اپنی شناخت کو پہچاننے کے سب سے پہلے اپنے نظریے کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شناخت کو پہچاننا ہے، اور پھر صرف نظریے کو پہچاننا نہیں ہے، نظریے کو جب انسان پہچان جاتا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سرکل ہمارا ہے وہ ہے کہ آئیڈیالوجی، اور اس کی پھر پریکٹس، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اس میں پھر اسلام ورسز تمام ازمز آ جاتے ہیں، تمام ریلیجنز آ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی اشکال ہے، آپ پوچھئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو سرکل ہمارا ہے وہ جیسا کہ مزمل بھائی نے بتایا کہ ہم ریفارم اور اسلامائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر چیز کی، بہت ساری چیزوں کا ریفارم کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ آپ نے یہاں پہ لاز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز کی ریفارم کرنا ہے، اس کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کو آپ نے جو ہے لائن پہ لے کے آنا ہے۔ گورنمنٹ کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، پروسیسز اور پروسیجرز کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، بہت بڑا کام ہے، اور یقین کریں اس میں اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو اس والے سے شعور پیدا کرنا ہوگا، اور وہی جو ہے چیک رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر، ان کے اندر یہ وہ جذبہ ہے، وہ استطاعت ہے کہ وہ جو ہے یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے آگے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا بڑا جو سرکل ہے وہ رائٹس کا ہے، کہ آپ کے رائٹس ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو نظریہ ہی ہوتا ہے۔ اب نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ نظریہ آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہر قسم کے خطرے کو مول لے لیں۔ لیکن یار چلو ٹھیک ہے، نظریہ بھی اگر سمجھ نہیں آ رہا، نظریہ کمزور ہے، اگر کم سے کم اپنے رائٹس کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، کم از کم اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حوالے سے جو ہے اس دور کے اندر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ سوشل کانٹریکٹس بنے ہیں، آپ کے رائٹس ڈیفائن ہوئے ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا رائٹس وہ ہیں جو کہ اسلام بھی جس کو انڈورس کرتا ہے، لیکن وہ رائٹس بھی اس ویسٹ کے تصور حقوق انسانی کے تحت ہمارے پاس آ چکے ہیں، جو کہ رائٹس صحیح نہیں ہیں، جیسے کہ LGBTQ اور اس طرح کے لوگوں کے بھی رائٹس ہیں، اور عورتوں کو بھی انہوں نے جو رائٹس دیے وہ حد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو اوورآل ہیں کہ ایک مظلوم طبقہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں اس کو نہیں مل رہے، مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، کسانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نوجوانوں کے جتنے رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے، بچوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے۔ تو اس کے حوالے سے اویئرنیس دینا اور پھر ان کو امپاور کرنا، ان کو گائیڈ کرنا کہ ہاؤ کین یو فائٹ ٹو ری گین دیٹ رائٹس، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے لیے اگین آپ کو کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، یو ہیو دیٹ دوز پروسیسز انٹیکٹ، جن کو استعمال کر کے آپ یہ رائٹس اپنے لے سکتے ہیں۔ تو اس والے سے بہت سے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے سرکلز ہیں جو ہمارے کام کے ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کروایا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کویشچنز پوچھیں، اور تاکہ پھر ہم جواب دیں۔ باقی پینل میں جو ہیں شبیر بھائی بھی موجود ہیں، جس طرح بھی آپ نے کنڈکٹ کروانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔